अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मनाहिल सरफराज और आप एपेक्स न्यूज़ देख रहे हैं। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं गुज़िश्ता 24 घंटों की अहम तरीन खबरों के साथ। पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान के इलाज, मईशत, पेट्रोल और बिजली की कीमतें, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, मौसम, हारजा पॉलिसी, आलमी हालात, खेल और शोबिस समेत 18 अगस्त की 71 अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। इमरान खान के इलाज के मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बानिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इनके अहलखाना और ज़ाती मुआलिज को भी मुलाकात की इजाज़त देने की हदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज से मुतालिक तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और उनके इलाज और सेहत की निगरानी के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। ज़राए का कहना यह है कि इमरान खान को आज रात अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने के इम्कानात हैं। अस्पताल में उनके कमरे की सिक्योरिटी अडियाला जेल इंतज़ामिया के पास ही होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सवाल किया कि क्या जेल में और भी बीमार कैदियों को यही सहूलियात फराहम की जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने जवाब देने के बजाय खामोश रहने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई कारकुनों ने अडियाला जेल के बाहर मिठाइयां भी तकसीम की, जबकि पार्टी ने कारकुनों से अपील की है कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के दौरान अस्पताल के बाहर जमा ना हो। अलीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत भी दे देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेरिट पर मबनी करार दिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान से मुतालिक फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना यह था कि वक्त ने साबित कर दिया कि सियासी हथकंडों से किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। साद रफीक ने भी इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस फैसले से उनके दिल का बोझ बहुत कम हुआ है। और अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास 21 अगस्त को तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाज़ मामलात पर इत्तफाक न होने के बायस कानून साजी भी फिलहाल रोक दी गई है। सेनेट इजलास में जमात उलमाए इस्लामी ने जमशुदा कबायली इजला में टैक्सेस के नफाज की मुखालफत भी की है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुछ मईशत और तवानाई की। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का फैसला किया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब बिजली सारिफीन पर भी एक और बोझ डाले जाने का इम्कान है। बिजली के सारिफीन पर तकरीबन 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। गंदम के हवाले से भी अहम खबर सामने आई है। पास्को के पास गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर खत्म हो गए हैं, जिसके बाद गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने कौमी एनर्जी प्लान 2027 से 60 तक डिजाइन करने की मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ सोने की। फी तोला सोने की कीमत में 4,61,936 रुपए बरकरार है, जबकि फी 10 ग्राम सोना 3,35,000 रुपए तक बताया जा रहा है। और गूगल का पहला दफ्तर पाकिस्तान में खोल दिया गया है। टेक्नोलॉजी के शोबे से अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गूगल के पहले दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों की मौजूदगी अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन और राब्ते भी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा तजारत 8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में मजीद गुंजाइश अब भी मौजूद है। और अब कुछ बात बलूचिस्तान की सूरत हाल की। बलूचिस्तान का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में 9 दहशतगर्द हलाक होने की इत्तलात है। बलूचिस्तान की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस नोशकी में माँ और बेटी के कत्ल की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस LPG की किल्लत और कीमत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और अब कुछ बात हज 2027 की तैयारियों के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज 2027 के लिए आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत की है। हुकूमत की जानिब से हज के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, ताकि आज़मीन को रजिस्ट्रेशन के लिए दीगर सहूलियात तक ज़्यादा आसानी से रसाई मिल सके। और अब कुछ बात
تعلقات خارجہ پالیسی کے میدان سے دفتر خارجہ نے بھارت میں گرفتار کیے جانے والے افراد کو پاکستان سے جوڑنے کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے اسے بھارتی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ UAE سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اس کے خلاف فریق بنے گا تو اس ملک کی طرف سے رد عمل آنا فطری بات ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے۔ امریکی محکمہ دفاع نے امریکہ اور ایران جنگ کے بعد خلیج میں امریکی فوجی موجودگی کم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب بعض خلیجی اتحاد اور امریکی پالیسی سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کے معاملے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس شکست تسلیم کرنے اور شرائط قبول کرنے کے سوا اس وقت کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے دفتر پر ڈرون حملے کو بھی فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے 100 طیارے تباہ ہوئے ہیں، اور وہیں دوسری جانب امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت کے تحت دی گئی 60 روز کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے میں مزید توسیع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں $91 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ آبِ ہرمز میں ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں جہاز کا انجن روم تباہ ہوا۔ ہرمز کی ممکنہ بندش کے خدشات کے درمیان سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو تیل کی فراہمی کے لیے نیا منصوبہ بھی تیار کرنے کا کہا ہے۔ ادھر اسرائیل نے شام کے ایک ایئر بیس پر 8 فضائی حملے کیے، جن میں رن وے اور اسٹوریج تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے کے موقف پر اب بھی قائم رہنے کا کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عین موقع پر فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد جنوبی کوریا کے متبادل انتظامات تلاش کرنے کی شروعات کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ ایک خاتون رپورٹر پر بھی برس پڑے اور گفتگو کے دوران صحافی کے بچوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات میں بھیجی جانے والی مالی رقوم پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ یونان کے ایک جزیرے پر ہیلی کاپٹر حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ میں مسلم خواتین کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملنے کے واقعات میں تشویش مزید زیادہ ہو رہی ہے۔ امریکہ کی 29 ریاستوں نے بچوں پر سوشل میڈیا کی منفی اثرات کے معاملے پر میٹا کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں بھی مسلم کمیونٹی کو اسلاموفوبیا اور تعصب کا سامنا کرنے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری جانب ایران میں سالانہ مہنگائی کی شرح میں 66% تک پہنچنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس سے وہاں کی عوامی مشکلات میں اضافے کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اہم معاشرتی جرائم اور ان سے متعلق واقعات کی۔ اب ملک میں جرائم اور معاشرتی مسائل کی طرف آتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے بتاتے یہ ہیں کہ میر رضا قتل کیس میں لاش ملنے کے مقام سے ایک مشکوک شخص کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جبکہ پولیس نے اپنی پہلی پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے۔ میر رضا کے والد نے اپنے بیٹے کے کیس میں سندھ حکومت پر ٹیمپرنگ کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ کراچی کے گلشن حدید لنک روڈ پر موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ ان کے شوہر سمیت ایک افراد زخمی ہو گیا۔ راولپنڈی میں طوفانی بارشوں کے بعد پیر ودائی کے علاقوں میں فوجی کالونی میں نالا ایک بار پھر بپھر گیا اور گلیاں زیر آب آ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور کے شیرا کوٹ کے علاقے میں بزرگ شہری کے قتل کا معاملہ حل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق پسند کی شادی کے لیے بیٹی نے اپنے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کراچی کے ڈیجیٹل کال سینٹر کیس میں غیر ملکی شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے الزام میں کچھ اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزارت صحت سے متعلق بھی ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وزارت صحت کا جو ملازم ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ نہیں کروائے گا اس کی تنخواہ روک دی جائے گی۔ اور اب بات کچھ خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور دنیا بھر سے خبریں شامل کرنے کے بعد اب کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ اور خبریں پھر شامل کرتے ہیں پنجاب کی، جو کہ ہیں پنجاب کی مقامی خبریں۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ مارچ 2027 میں پنجاب میں بسنت منائی جائے گی، اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بسنت کے دوران سیکیورٹی اور پتنگ بازی سے متعلق حفاظتی اقدامات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا سے۔ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی دوبارہ رشتہ ازدواج میں منتقل ہو گئے۔
گئے اور یہ خبر کل پورا دن سوشل میڈیا پر وائرل رہی۔ اداکارہ شبنم نے پاکستان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہوا میں اڑتی ہوئی پاکستان پہنچ جاؤں۔ اور وہیں اداکارہ میرا کی ملازمہ پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد وہ خاتون جس نے میرا پر تشدد کا الزام لگایا وہ اپنے بات سے مکر گئی۔ اور آخری خبر شامل کرتے ہیں آج کے راؤنڈ اپ سے۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹3.34 فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ₹5.27 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا براہ راست تعلق ٹرانسپورٹرز، ایشیائی ضروریات اور عام شہری کے ماہانہ بجٹ پر پڑ سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھی پچھلے 24 گھنٹوں کی دنیا بھر سے اہم ترین خبریں جو کہ ہم نے رکھی ہیں آپ کے سامنے، اور یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان، بھارت اور پوری دنیا سمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی اور سوشل میڈیا پر بھی ان پر جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی تھی۔ آج کے ڈیلی راؤنڈ اپ سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر آپ کے ساتھ 24 گھنٹوں کی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔